وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر پہلا غزوہ، پہلا جہاد، پہلی جنگ، پہلا مقابلہ کافروں کے ساتھ، اس کے اندر جو اللہ نے مدد اتاری فرشتوں کے ذریعے، 3000 کے ذریعے، 5000 کے ذریعے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دنیا جہان کے اندر جہاں پر بھی مسلمان اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ مدد اترتے ہوئے نظر بھی آتی ہے اور انسانوں کو محسوس بھی ہوتی ہے، اور یہ مدد اللہ کی طرف سے اترنے میں کوئی کنجوسی نہیں ہوتی، یہ انسان کے اپنے افعال، اپنے اعمال اس کو روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کی جب بدعمالیاں ہوتی ہیں تو اللہ کی مدد و نصرت کا اترنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے نیک اعمال ہو جائیں تو انسان کو اللہ رب العزت کی مدد، نصرت، رحمت، برکت یہ دائیں بائیں نظر آنے شروع ہو جاتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ زندگی کے اندر ایک یوں سمجھیں ایک خوشیاں بھری ایک زندگی محسوس ہوتی ہے۔ غمی، پریشانی، حزن و ملال یہ چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں، اور یہ مدد و نصرت یہ ہے ہی مسلمان بننے کے لیے، نہ کافر کے لیے، نہ منافق کے لیے، نہ کمیونسٹ کے لیے، نہ کسی اور انسان کے لیے جو دین سے دور ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، کفر کے اندر وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے لیے رحمت نہیں ہے۔ اس کے لیے اس دنیا میں یہ ایک ڈھیل ہو سکتی ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں نے کافروں کو مہلت دے دی ہے۔ تو یہ مہلت کا ایک شاہکار ہوتا ہے، مہلت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جو اس کو نظر آتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے میرا اللہ راضی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آج فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، یہ علاقائی جنگ نہیں ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت سے پہلے کئی دنوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس کی سب سے بڑی نشانی مسجد قبلتین جو کہ سعودی عرب کے اندر موجود ہے، جس کے 2 قبلے ہیں اور آج بھی موجود ہے۔ یہ اسی وجہ سے 2 قبلے ہیں کہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے تھے، ان کے رخ جو ہے بیت المقدس کی طرف تھا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ ابھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اس رکوع کے اندر پھر گئے تو دوسرا قبلہ وہ ہو گیا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے مسجد اقصی، یہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات آسمانوں پہ اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو واپس لانے کے لیے فلسطین کے مسلمان جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور یہ جہاد شرعی جہاد ہے۔ اس کے اندر مسلمان قربانی دینے والے شہید ہو رہے ہیں۔ دنیا کا جدید ترین اسلحہ اسرائیل کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو، یہودیوں کو شکست ہو رہی ہے۔ مرکاوا ٹینک اس کی تباہی کے مناظر دنیا کے سامنے ہیں، جو جدید ترین اسلحہ اوزاروں سے لیس ہے، جدید ترین حفاظی ٹیکنیک سے لیس ہے۔ ٹینک کے اندر ایسا ایک نظام ہے جو اپنی حفاظت خود کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان نہتے مسلمانوں کی غلیلوں اور پتھروں کی وجہ سے اور تھوڑے بہت اسلحے کی وجہ سے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد و نصرت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ اسی طریقے سے ان فوجیوں کا اپنی حکمت عملی پر اعتماد نہ ہونا، کبھی کبھی میدان سے بھاگ کھڑے ہونا، یہ بھی اللہ کی مدد و نصرت کی دلیل ہے۔ تو یقین جانیے اللہ کی رحمت،
اللہ کی مدد و نصرت مسلمان کے پاس آنے کے لیے اترنے کے لیے تیار ہے، صرف ضرورت ہے تو اس بات کی ہے کہ انسان مسلمان اللہ کا بن جائے۔ فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی، صرف بدر کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری، جستجو، محنت، کوشش، ہمت، جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے اس پہ مر مٹنا، اس کو کر گزرنے کی تمنا خواہش کرنا اور اس کے ساتھ عملی پوزیشن کے اندر اتر جانا، یہ اللہ کی برکت کو، رحمت کو کھینچ کے لاتا ہے۔ پھر اللہ کے رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ انسانی مدد اور تعاون کے لیے اتر پڑتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں غیبی مدد و نصرت۔ فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ فقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ یہ اللہ پاک نے والا موسی پارے 10ویں پارے کے اندر دوسرے رکوع ختم ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ پاک نے ذکر کیا کہ شیطان نے اللہ کی اترتی ہوئی مدد و نصرت کو جب دیکھا تو کافروں سے ہاتھ چھڑا کے بھاگنے لگا، بھائی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس کے بدلے میں تمہیں سخت سزا ملے گی، واللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، میں تو جا رہا ہوں۔ تو پھر کافروں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی مدد و نصرت نے کام دکھایا، 70 مارے گئے، 70 سردار اور 70 قیدی ہوئے۔ ان کو اگرچہ بعد میں چھوڑ دیا گیا، لیکن بہرحال اللہ کی واضح طور پر مدد بدر کے اندر نازل ہو چکی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی میدان بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، جہاد بدر کے اندر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بہت ہی تھوڑے تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ کی ہر وقت مدد اتر سکتی ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی، انکساری کا اظہار کیا جائے، اس کے سامنے تکبر، فخر و غرور کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ورنہ یہ مدد رخصت بھی ہو سکتی ہے۔